الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، یہ زیر درس آیات ہیں سورہ النحل کی آیت نمبر 94، 95 اور 96. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا. جو تم آپس میں عہد و پیمان کرتے ہو ان کو توڑنے سے منع کیا گیا ہے اس آیت میں کہ آپس کے عہد و پیمان کو مت توڑو. اگر اس کو تم توڑو گے فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اس کا نقصان ہے. یہاں نقصان بیانات ہوں گے. آپس کے عہد و پیمان وہ ہیں جو انسان ایک آدمی دوسرے آدمی سے کرتا ہے، ایک پارٹی دوسری پارٹی سے کرتی ہے، ایک خاندان دوسری خاندان سے کرتا ہے، ایک قوم دوسری قوم سے، ایک ملک دوسرے ملک سے. جتنے معاہدات ہیں ان پہ قائم رہنے کا حکم ہے. یہ معاہدات ان پہ قائم رہنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. یہ ایگریمنٹ بھی وعدہ ہے، ہمیں اس کو پورا کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اس وعدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ تم نے پورا کیا یا نہیں کیا. پوچھے گا، یہاں یہ بتایا ہے. یہاں اتنی بات ہی کافی ہے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کی عظمت اتنی ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، اور صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ تم سے پوچھے گا اس بارے میں، تو یہی بات کافی ہے انسان کے لیے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے. وعدوں کا وفا، عہد کا وفا، ایگریمنٹ کا پورا کرنا یہ بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ نے سوال کرنا ہے. بس اتنی بات انسان کو سیدھا رکھنے کے لیے کافی ہے. اور پھر اس آیت میں بتایا کہ اگر تم ایسا کرو گے کہ آپس کے عہد و پیمان کو توڑو گے تو اس سے تمہیں کیا نقصان ہوگا. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا. یہ عہد توڑنا، یہ نقض العہد، عہد کو توڑنا یہ نفاق ہے، اور عہد کو پورا کرنا یہ ایمان ہے. ایمان کا درجہ بہت بلند ہے اور نفاق بہت نیچے. نفاق بہت نیچے. تو جب عہد کر کے توڑا تو ایمان کے درجے سے نیچے گر کے نفاق کے درجے میں آ گئے، جو ایک بدترین جگہ ہے. اس لیے فرمایا ایسے مت کرو، تم اوپر سے نیچے آ جاؤ گے، گر جاؤ گے. اس لیے وعدوں کو پورا کرو، اور جب تم وعدوں کو پورا کرو گے تو ایمان کی سطح پہ قائم رہو گے، اور ایمان کی سطح پہ تم چلتے رہو گے. اور وعدوں کو توڑ دو گے تو ایمان کی سطح سے نیچے گر جاؤ گے. اور یہ انسان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے کہ جب ایمان کی سطح سے نیچے گر جائے. اور پھر اس کا نقصان ہے، اس کا نقصان کیا ہے کہ جب مسلمان وعدے کر کے ان کو توڑتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم مسلمانوں پہ اعتماد چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے بات کا اعتبار نہیں، ان کے وعدوں کا اعتبار نہیں. جب وہ ایسا کرتے ہیں تو اس وجہ سے مسلمانوں کی عہد شکنی ان کو اسلام میں آنے سے روکتی ہے. تو مسلمان اپنی عہد شکنی سے ان کو اسلام میں آنے سے روکتے ہیں، اور یہ ایک بڑا گناہ کرتے ہیں، بڑی غلطی کرتے ہیں. آج یہی وجہ آپ دیکھ لیں
مسلمان اس بات میں کمزور ہو گئے. کمزور ہونے کی وجہ سے پھر دوسری اقوام کو مسلمانوں کے وعدوں پہ اعتبار نہیں رہا. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے, اعتبار نہیں رہا, عمومی طور پہ ایسا ہی ہے. کیونکہ انہوں نے ان کو جو درجہ دیا گیا تھا اس کو انہوں نے چھوڑا, اپنا اعتبار خود کھویا. اس لیے بڑے نقصان کی بات ہے. مسلمان جب آج شکنی کرتے ہیں تو دوسری اقوام اسلام میں آنے, کیونکہ جب وہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں تو ان کے لیے ان پہ بہت بڑا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے. یہ قابل اعتبار لوگ ہیں. پھر اس میں ان کی جو مصنوعات ہیں, پروڈکٹ ہیں, ان کو دنیا میں بھی اعتبار کیا جاتا ہے کہ اگر یہ مسلمانوں کی مصنوع ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے اوپر جو چیزیں ہیں اور یہ ایسے ہے تو اس میں ہر چیز قابل اعتبار ہے. یہی چیز اب دنیا میں جائیں تو ان کی معیشت بھی بہت بہتر اور ان کا دین بھی پھیلے دنیا میں. دین اللہ کا ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے, اللہ کا احسان ہے ان پہ. جب یہ عہد شکنی کرتے ہیں پھر اعتبار نہیں رہتا. اس لیے ان کو چاہیے مسلمانوں کو کہ اپنے عہدوں کو پورا کریں. عہد یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک چیز لکھی ہے اور ڈبے پہ لکھا ہے تو جیسا ہے ویسا ہی ہو, کوالٹی بھی ویسی ہو اور ہر چیز ویسی ہو. اس پہ دنیا کا جب آپ پہ اعتبار ہوگا تو آپ کی معیشت میں بھی استحکام اور اسلام میں بھی لوگ داخل ہوں گے. اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو پھر آپ ان کو اسلام میں جس تیزی سے آنا چاہتے ہیں اس سے روک رہے ہیں, اس کا سبب بن رہے ہیں. اس لیے فرمایا اگر تم عہدوں کو توڑو گے وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, تمہاری ان بدعہدیوں سے جو لوگ اسلام جو فطرت ہے, اور اسلام فطرت ہے, وہ فطرت لوگوں کو کھینچتی ہے اسلام کی طرف آنے کو. اسلام فطرت اللہ نے ہر ایک کے دل میں رکھی ہے, لیکن تمہاری ان بدعملیوں کی وجہ سے پھر وہ اس کشش سے اسلام کی طرف نہیں آتے جس طرح آنا چاہیے. تو یہ بھی وبال تمہارے اوپر ہے. تم گویا کہ اپنی عہد شکنیوں سے ان کو اسلام میں آنے سے روک رہے ہو. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. پھر گویا کہ تمہاری عہد شکنی اسلام میں آنے سے بھی دوسروں کو رکاوٹ بن رہی ہے, تو تم یہ ایک بڑا گناہ خرید رہے ہو اور اس پہ پھر بڑی سزا اپنے لیے خرید رہے ہو, ایک بڑی سزا خرید رہے ہو. اس لیے یاد رکھنا ہے, اس کا اعتبار کرنا ہے اور اس کا خیال کرنا ہے کہ وعدوں کو پورا کرنا ہے کسی نوعیت کا بھی ہو. اور اس میں ایک یہ بھی معنی کہ جب مسلمان آپس کے وعدوں کو توڑتے ہیں تو پھر ایک دوسرے میں ان کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. جب وعدہ نہیں, دو بندے بھی پورا نہیں کرتے ان میں عداوت پیدا ہو جاتی ہے. دو خاندان نہیں پورا کرتے عداوت پیدا ہو جاتی ہے. اس کی عداوتوں کا رستہ پیدا ہوتا ہے, عداوتوں کا رستہ کھلتا ہے. جب عداوتوں کا رستہ کھلتا ہے تو امن اور استحکام ختم ہو جاتے ہیں. عداوتیں جب آتی ہیں تو امن و استحکام ختم ہو جاتا ہے, سلامتی ختم ہو جاتی ہے. اور سلامتی ایسی چیز ہے کہ سلامتی کے ماحول میں اسلام پہ انسان بڑی شوق سے چلتا ہے اور اس کی زندگی کے حالات بھی بڑے ٹھیک ہوتے ہیں. اور جب عداوتیں شروع ہوتی ہیں تو پھر اس میں سلامتی کا راستہ کم ہوتا ہے. اور اسلام سلامتی ہے. جتنی سلامتی آتی ہے معاشرے میں استحکام آتا ہے, لوگ اسلام پہ خوشی سے چلتے ہیں. اور جتنا بگاڑ آتا ہے تو پھر اندر کی پریشانی ہے. اسلام دل کے بھی اطمینان کا نام ہے اور اسلام باہر کی سلامتی کا بھی نام ہے. اس لیے عہد شکنی کے بڑے نقصانات ہیں. اس میں اس کو پورا کرو. اور مسلمانوں نے جب تک اپنے وعدوں کو پورا کیا تو دنیا ان پہ اعتبار کرتی تھی, دنیا ان پہ اعتبار کرتی تھی. اور ان کے وعدوں کو پورا کرنے کی وجہ سے دنیا اسلام میں داخل ہوتی تھی. اسلام کے دشمن بھی اسلام میں داخل ہوتے تھے. اس پہ بڑی عالیشان مثالیں ہیں. خلفائے راشدین ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری سنت اور میرے خلفائے راشدین. خلفائے راشدین ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ خلفائے راشدین ہیں. ان کے طریقوں کو آپ نے اپنی سنت کی طرح لازمی اپنانے کا حکم دیا
کہ اس میں ہی مسلمانوں کی عزت ہے، اور اس میں اللہ کی رضا ہے، اور اس میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، کیونکہ آپ نے حکم دیا کہ ان کی سنت بھی ایسے پکڑو، ان کے طریقوں کو ایسے پکڑو جیسے میرے طریقے ہیں، عضوا علیہ بالنواجذ، ان کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب اس میں ایک مثال کہ جو مسلمان عہد و پیمان پہ پورا رہتے ہیں، ایک حکمران بھی عہد کرتا ہے۔ حکمران جب حاکم بنتا ہے وہ عہد کرتا ہے، وہ عہد اس بات کا کرتا ہے، خلیفہ اور حاکم اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے حکموں کو، جب مسلمان حاکم ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو اس اپنی رعیت پہ لائے، اور ان کے لیے ہر طرح کی خیرخواہی کرے جو اسلام نے بتائی ہے، اور ان سے ہر طرح کا وہ شر دور کرنے کی کوشش کرے جو اسلام نے بتایا۔ پھر اسلام نے جو بتایا وہ کسی نے نہیں بتایا، اس میں خیرخواہی ہے۔ خلفائے راشدین کی زندگی مثال ہے، ان کی خلافت مثال ہے کہ انہوں نے کس طرح امت کے لیے بھلائی کی اور کس طرح خیرخواہی کی۔ حضرت علی المرتضیٰ سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ ہیں، خلیفہ رابع ہیں، ان کی عظمت کیا کہنا، ان کا درجہ مرتبہ، اس کی کیا شان ہے، خلیفہ رابع ہیں، ان کی حکومت، ان کی خلافت کا دور ہے، اور انہوں نے ایک یہودی کو زرہ دی تھی۔ اب یہودی ان کو زرہ واپس نہیں کر رہا، وہ انکار کر گیا، وہ انکاری ہو گیا کہ زرہ آپ کی نہیں ہے، یہ زرہ میری ہے۔ اب ذرا آج کل کے حالات میں دیکھیں، حکمران کہتا ہے میری طاقت ہے، ایک عام بندہ وہ میری زرہ لے لی، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کو اس سے ایک زرہ لینا، زرہ وہ ہوتا ہے، وہ لباس ہوتا ہے جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، وہ زنجیروں کا لباس ہوتا ہے، اوپر پہنتے ہیں تاکہ تلواروں کے زمانے میں وہ زرہ پہنی جاتی تھی، جب دوسری طرف سے دشمن کی تلوار آئے تو جسم کٹتا نہیں ہے، وہ تلوار کی کاٹ کو روک لیتی ہے زرہ۔ وہ زرہ اس یہودی نے رکھ لی اور کہا یہ میری ہے، انکاری ہو گیا۔ اب خلیفہ کے لیے، خلیفہ کی تو بڑی طاقت ہے، اسلام میں خلیفہ کی بڑی طاقت ہے، اطاعت ہوتی ہے، امت خلیفہ کی اطاعت کرتی ہے۔ خلیفہ کے لیے کیا مشکل ہے اس ایک بندے سے، یہودی سے اپنی زرہ واپس لینا؟ کوئی مشکل ہی نہیں ہے، لیکن اصول اور انصاف اور عہد و پیمان کے راستے پہ چلے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی تمام قوتوں اور طاقتوں کے باوجود عدالت کا راستہ اپنایا، عدالت کا راستہ اپنایا، اور اس وقت کے جو قاضی القضات تھے، قاضی شرح، ان کی عدالت میں گئے اور کہا یہ یہودی میری زرہ نہیں دے رہا اور زرہ میری ہے، اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور انکاری ہو گیا۔ اب قاضی شرح نے کہا ٹھیک ہے، عدالت میں آپ کو بھی بلاؤں گا اور یہودی کی بھی بلاؤں گا۔ اس یہودی کی بھی بلایا اور حضرت علی المرتضیٰ کو بھی بلایا۔ اب یہاں دیکھیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا درجہ ہر مسلمان اس سے باخبر ہے، اور ان کے مقابلے میں یہودی کی کیا حیثیت ہے، لیکن عدالت میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جج کے سامنے ایسے کھڑے ہیں جیسے وہ یہودی کھڑا ہے، اب برابر کھڑے ہیں، اپنے نے کوئی پروٹوکول نہیں لیا، جیسے وہ عدالت میں جج کے سامنے کھڑے ہیں، یہ بغیر کسی پروٹوکول کے اس یہودی کے ساتھ وہ بھی کھڑے ہیں عدالت میں قاضی کے سامنے۔ اب جج نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ زرہ میری ہے اور یہ میں نے یہودی کو دی تھی اور اس نے واپس کرنی ہے، اب یہ انکاری ہو گیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں زرہ آپ کی نہیں ہے، زرہ میری ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، قاضی نے انہوں نے فرمایا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس اس کے اوپر کوئی گواہ ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ پوچھا آپ کے پاس گواہ ہے؟ ان کا جی ایک گواہ میرا بیٹا ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت حسن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بڑا مرتبہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور حضرت حسن حسین آپ کے پھول ہیں، کیا درجہ ان کا۔ کہا یہ میرا بیٹا میری اس بات پہ گواہ ہے اور دوسرا گواہ میرا غلام ہے۔
اب یہ روز مرہ کے معاملات ہوتے ہیں. یہ گھر سے کوئی چیز آپ نے اٹھا کے دی تو اس میں کوئی اتنے بڑے گواہ تو نہیں بناتے. ابھی آپ کا غلام اور آپ کے صاحبزادے اس پہ گواہ ہیں. تو قاضی نے کہا، قاضی شرح نے، یہ آپ کا بیٹا ہے، اس معاملے میں بیٹے کی گواہی باپ کے لیے معتبر نہیں ہے. انصاف دیکھیں. قاضی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس بیٹے کا مقام کیا ہے. مقام اپنی جگہ ہے، لیکن جس وجہ سے بیٹے کا مقام ہے اس ہستی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہی یہ انصاف سکھایا ہے. اور اس میں بیٹے کی شان یہی ہے کہ اسی انصاف سے معاملہ ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی بھی اسی میں ہے کہ اسی انصاف سے معاملہ ہو. اس نے کہا آپ کے بیٹے کی گواہی اس معاملے میں آپ کے لیے قبول نہیں ہے، یہ انصاف ہے. اور غلام کی گواہی بھی قبول نہیں ہے. یہ دونوں گواہیاں قبول نہیں ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور گواہ ہے تو آپ لیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا اس کے اوپر میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں، صرف یہ دو گواہ ہیں. تو قاضی نے کہا کہ اب قانون کی روح سے، جو قانون شریعت کا ہے اس کی روح سے اس زرا کا حقدار یہودی ہے، آپ نہیں ہیں، اور یہودی کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں. یہ زرا یہودی کی ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے اس فیصلے کو قبول کر لیا ہے کہ قبول ہے، یہودی کی ہے. جب اس حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ قبول کر لیا، یہودی نے دیکھا کہ اتنا انصاف، اتنی طاقت خلیفہ کی، اور اتنی عاجزی اور انکساری سے میرے ساتھ برابر آ کے عدالت میں کھڑے ہوئے، اور قاضی نے انصاف سے فیصلہ کیا اور قبول کر لیا، اس پہ کوئی جرا بھی نہیں کی. اس نے کہا یہ حق مذہب ہے. اس نے ادھر ہی عدالت میں کھڑے ہو کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اسلام کے حق کی نشانی ہے. جب اس نے وہیں کلمہ پڑھا، اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ زرا حضرت علی المرتضیٰ کی ہی ہے، لیکن اسلام کی حقانیت مجھ پہ کھل گئی ہے، اب یہ زرا ان کی ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جب تو نے میرا دین قبول کیا، میرے دین سے مراد وہ اللہ کا دین ہے، تو مجھے اسی میں خوشی ہے. اب یہ زرا تیری ہے، میرے لیے خوشی یہی ہے کہ تو نے اس دین حق کو قبول کر لیا. اب مجھے زرا نہیں چاہیے، زرا تیری ہے. اس عہد و پیمان جو ایک حکمران کے لیے ہے، اس حکمران نے، خلیفہ رابع نے اس عہد و پیمان کو پورا کیا، اس کی برکت سے لوگ اسلام میں آئے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اسلام میں آئے. اس لیے جب مسلمان، اور پھر نمونہ خلفائے راشدین کو اس لیے بنایا گیا کہ رہتی انسانیت کے لیے نمونہ ہے. حکمران بھی اور عوام بھی جب اپنے معاہدات کو پورا کریں گے تو دنیا کو ان پہ اعتبار ہوگا، اور لوگ ان کے معاہدات پورے کرنے والے کی وجہ سے جوک در جوک اسلام میں آئیں گے. اور توڑیں گے پھر اس کا نقصان ان کو خود ہی ہوگا. دوسری بات فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، دوسری آیت وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. جو تم نے عہد اللہ سے کیا ہے اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت بھی نہ لو. جو عہد تم نے اللہ سے کیا ہے، پہلی آیت ان معاہدات کی جو آپس کے لیے، آپس کے معاہدات ہیں. اب دوسرا آپس کے ایگریمنٹ ہیں، اور دوسری آیت اس بارے میں کہ جو تم نے اللہ سے عہد کیا ہے اس کو مت توڑو، اس کے بدلے میں تھوڑا سا بدلہ بھی نہ لو. اللہ سے عہد کیا کیا ہے؟ ہر آدمی کے ذہن میں سوال ہوگا کہ ہم نے اللہ سے کیا عہد کیا؟ اللہ سے ہم نے عہد کیا جب ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم نے عہد کیا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے توحید کا عہد کیا ہے. اس توحید پہ قائم رہنا ہے کہ وہی ذات ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے، وہی ذات ہے جو ہر نفع نقصان کی مالک ہے، اسی ذات کے اختیار میں ہے، وہی حاجتوں کو پورا کرنے والا، وہی تکلیفوں کو دور کرنے والا، اور اسی کا حکم ماننا ہے اور اسی کی میں نے اطاعت کرنی ہے. یہ عہد کیا ہے. جب انسان اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس عہد کو توڑتا ہے. محمد رسول اللہ میں عہد کیا ہے
کہ میں نے اب اپنے سارے فیصلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے لینے ہیں، آپ کی شریعت سے لینے ہیں۔ اب میری چاہت، میری سوچ، میرا فلسفہ، میرے طریقے وہ سب ختم، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فیصلے وہ شریعت ہیں وہ لاگو ہیں۔ میں اس کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ یہ محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اپنی عقل کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی سوچوں کو، اپنی خواہشات کو آپ کے طریقے اور آپ کی شریعت کے سامنے ختم کر دینا، اور اپنے آپ کو اس کے سامنے تسلیم کر دینا، سرخم تسلیم، دل سے بھی دماغ سے بھی، اور پوری طرح اس کو قبول کرنا، یہ ہے محمد رسول اللہ۔ لیکن جب انسان عملی طور پہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس عہد کو توڑتا ہے۔ اس عہد کو توڑنے کا کیا نقص، کیوں انسان توڑتا ہے؟ انسان اس لیے توڑتا ہے اپنی خواہشات کے لیے، اللہ کے حکم کو چھوڑتا ہے اپنی خواہشات کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے ہٹتا ہے اپنی خواہشات کے لیے، اپنی خواہشات دنیا کی چیزیں، دنیا کے فائدے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو یہ جو تم اللہ کے جو عہد کو توڑتے ہو اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملتا ہے؟ دنیا کا کچھ فائدہ ملتا ہے، یہ تمہاری خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ فرمایا یاد رکھو یہ جو تم دنیا کا فائدہ لیتے ہو بہت تھوڑا ہے، ثمن قلیلہ، یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے، اور پوری دنیا اللہ کا ایک حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم توڑنے کے بدلے میں اگر ہماری یہ خواہش پوری ہو کہ پوری دنیا کی بادشاہت ہمیں مل جائے گی، یہ بھی ثمن قلیلہ، یہ بہت تھوڑا بدلہ ہے۔ ساری دنیا کی بادشاہت بھی اللہ کے ایک حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے مقابلے میں ہیچ ہے، ثمن قلیلہ، وہ بہت تھوڑا بدلہ ہے جو ہم لے رہے ہیں۔ اس لیے ماما یہ بہت تھوڑا بدلہ ہے۔ انما عند اللہ وخیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اب یہاں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے، یہ بھی اس کی مثال خلفائے راشدین کی زندگی میں موجود ہے، اور کس طرح انہوں نے پورا کیا، اور اس میں کسی چیز کی رعایت نہیں۔ اس کی بھی ایک مثال خلفائے راشدین سے دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم ہیں، اور اس امت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل وہی ہیں۔ اب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک ملک الغسان، غسان کا بادشاہ تھا، جبلہ بن الایہم، وہ مسلمان ہوا، عیسائی تھا۔ جب وہ مسلمان ہوا تو وہ طواف کر رہا ہے، اور اس زمانے میں بھی طواف میں رش ہوتا تھا، کیونکہ خلافت راشدہ میں لوگ اسلام میں زیادہ داخل ہو چکے تھے، اور طواف میں رش ہوتا تھا، اس وقت بھی رش ہوتا تھا۔ اب رش جب طواف میں ہوتا ہے، ظاہر ہے اس وقت پھر بیت اللہ اس وقت کے لحاظ سے تھا، مسجد الحرام کی وسعت اسی حساب سے تھی، اور جب رش ہوتا ہے تو پھر کھچا کچ مطاف بھرا ہوتا ہے، اور ایک بندے کی دوسرے بندے سے ٹکر بھی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے پاؤں بھی لگتا ہے، اور ٹکر بھی لگتی ہے، اور ایک دوسرے کے کپڑا بھی پاؤں کے نیچے آتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا جب بالکل ہوتے ہیں۔ اب وہ غسان کا بادشاہ عیسائی مسلمان ہوا، وہ طواف کر رہا ہے اور بغیر پروٹوکول کے کر رہا ہے، یہ بھی ایک سمجھنا ہے نقطہ۔ حضرت عمر بن الخطاب نے اس کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا کہ یہ ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، یہ عیسائی سلطنت کا بادشاہ ہے، اس کو میں پروٹوکول دوں۔ وہ اسی طرح طواف کر رہا ہے جیسے باقی سارے لوگ طواف کر رہے ہیں، اور اس طواف میں جیسے گتھا کو لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح اس کے ساتھ بھی ہوا، رش ہوا۔ ایک دیہاتی اس کے ساتھ طواف کر رہا ہے، اس دیہاتی کا پاؤں اس کی بادشاہ کی تہمت پہ پڑ گیا۔ جب اس کی تہمت پہ پڑا تو اس کی تہمت کھل گئی، جب کھلی تو ظاہر کھلتی ہے، بندہ پھر فوراً باندھ لیتا ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اس کو غصہ ہے کیونکہ وہ بادشاہ تھا، اور وہی جاہ و جلال اس کا اپنا تھا۔ اس نے تو زندگی میں یہ دیکھا ہی نہیں تھا کہ کوئی ایک دیہاتی معمولی آدمی اس کی تہمت پہ پاؤں ڈالے اور اس کی وہ کپڑا اس سے جو ہے وہ جدا ہو جائے یا ڈھیلا ہو جائے۔ اس نے غصے میں رکھ کے اس کو تھپڑ مارا، اور جو غصے میں تھپڑ مارا تو دیہاتی گر گیا،
کیونکہ آدمی طواف میں تو عاجزی میں ہوتا ہے، اور اس نے غصے سے تھپڑ مارا اسی شاہانہ جلال سے، وہ گر گیا۔ اس نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، کیا انصاف تھا! اس ایک تھپڑ پہ بھی اس نے بدلہ لینے کی سوچی نہیں، کیونکہ انصاف ملتا تھا۔ ایک تھپڑ پہ بھی اس نے بدلہ لینے کی سوچی نہیں، وہ سیدھا خلیفہ ثانی عمر الخطاب کے پاس آ گیا، اور اس کو کوئی سوچ نہیں تھی کہ یہ بادشاہ ہے اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس کو پتہ ہے مجھے انصاف ملے گا۔ جب ایک بادشاہ کے تھپڑ مارنے پہ بھی ایک عام دیہاتی کو یہ پتہ ہے کہ مجھے انصاف ملے گا، تو معاشرے میں کتنا امن ہوگا، ہر آدمی کتنا سکون میں ہوگا، اور ہر آدمی کو کتنی امن کی زندگی ہوگی کہ میرے رائٹس مجھے ملیں گے، میرے حقوق مجھے ملیں گے، اور میرے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کر سکے گا۔ جب یہ ہر آدمی کے دل میں ہو تو کتنا معاشرے میں امن آتا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے۔ اس لیے یہ خلفائے راشدین کی جو زندگی ہے، خلافت ہے، وہ نمونہ ہے لوگوں کے لیے۔ وہ سیدھا حضرت عمر الخطاب کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی کہ اس بادشاہ نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر الخطاب نے یہ نہیں کہا کہ یہ نیا نیا مسلمان ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ غسان کا یہ بڑی سلطنت ہے، اور اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے، تم اس کو چھوڑ دو، درگزر کر دو۔ نہ، اسلام حق کا مذہب ہے، اور اسلام یاد رکھیں کسی کے پاؤں نہیں پکڑتا، اسلام کسی کے پاؤں نہیں پکڑتا، اسلام حق کا مذہب ہے۔ حضرت عمر الخطاب نے اس بادشاہ کے لیے سمن جاری کی اور اس کو اپنی عدالت میں بلایا کہ آ جاؤ، تم نے کیوں تھپڑ مارا ہے اس کو؟ اسلام الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام ہمیشہ اونچا رہتا ہے، اس پہ کوئی نہیں آتا۔ یہی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا تم اوپر رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، تم اسلام کے ساتھ وفا کرو گے تو کوئی تم پہ اوپر آ ہی نہیں سکے گا۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا اپنی عدالت میں، اور دیہاتی کو بھی بلایا اور اس کو کہا کہ بتاؤ تم نے کیوں اس کو تھپڑ مارا؟ جب ساری بات سوال و جواب ہوا تو بات سمجھ میں آئی کہ طواف میں اسی طرح ہوتا ہے۔ اس جہاتی نے جان بوجھ کے نہیں مارا، نادانستہ طور پہ اس کا پاؤں آ گیا اس کی لنگی پہ، اور پھر اس نے تھپڑ مارا۔ اس کے لیے اتنی زیادہ گنجائش تھی کہ اس کو ڈانٹ دیتا، اس سے زیادہ تھپڑ مارنے کی اس کے پاس گنجائش نہیں تھی۔ حضرت عمر نے اس کو فرمایا کہ اس کا بدلہ ہوگا، قصاص ہوگا۔ قصاص یہ ہے کہ دیہاتی تجھے ایسی زور سے تھپڑ مارے گا جیسے تو نے اس کو مارا ہے، اور اگر یہ اور یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تو اس دیہاتی کو پیسے دے، اور اتنے پیسے دے کہ یہ راضی ہو جائے اور تجھ سے بدلہ نہ لے۔ ایک کام کرنا ہوگا، یا تو اس کے پیسے دے، یہ خوش ہو جائے تو یہ چھوڑ دے، اور یا پھر اس کے لیے تھپڑ کے لیے تیار ہو جا۔ یہ فیصلہ وہ بادشاہ، اور اس نے کہا یہ ایک دیہاتی سے مجھے تھپڑ پڑے اور یہ فیصلہ۔ وہ وہاں سے عدالت سے باہر نکلا اور وہاں سے چلا گیا، اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، اپنی سلطنت میں واپس چلا گیا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی، ذرا بھی پرواہ نہیں کی، اللہ کے حکم پہ قائم، اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ قائم، اور اس کے مرتد ہونے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس نے مرتد اپنے تکبر کی وجہ سے ہوا کہ ایک دیہاتی مجھے تھپڑ مارے، اس کے اندر جو ابھی بادشاہت کی رونت باقی تھی، مرتد ہو کے چلا گیا۔ حضرت عمر نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور نتیجہ یہ ہوا اس کے بعد میں ندامت بھی ہوئی، لیکن وہی سلطنت پھر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی پوری کی پوری۔ وہ ساری سلطنت، وہ ایک حصے، اس کی پوری سلطنت وہ حضرت مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ اسلام پہ قائم رہنے کا یہ فائدہ ہے، حق پہ اور عہد و پیمان پہ۔ اس لیے فرمایا جو تم نے اللہ سے وعدہ، یہ حضرت عمر نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں ریت کے لیے انصاف، ریت کے حق ان کو دلاؤں گا، اس میں کسی کی بڑے سے بڑے کی رعایت نہیں کی۔ یہ ایک مثال ہے۔ اس لیے فرمایا جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا اس کے بدلے میں ثمن قلیلا، ساری بادشاہت دنیا کی بھی ایک تھوڑی بدلہ ہے۔ انما عند اللہ خیر لکم ان کنتم تعلمون، یاد رکھو جو تم اللہ کا حد توڑتے ہو، اس کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکلتے ہو،
اس کے بدلے میں دنیا کی خواہشات چاہتے ہو، لیکن یاد رکھنا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم توڑنا، اس کے بدلے میں دنیا کی 7 بر اعظموں کی بادشاہت بھی ثمنا قلیلا تھوڑا بدلا ہے۔ اس لیے انما عند اللہ وخیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ تمہیں کیا ملے گی؟ دنیا ملے گی نا، اور دنیا بہت تھوڑی ہے، اور اللہ کے پاس بہت بڑا بدلہ ہے، فرمایا وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، تم کیا جانو؟ تم یہ جانو ما عندکم ینفد، دنیا کے جتنے فائدے ہیں وہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، 7 بر اعظموں کی بادشاہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ تمہیں اجر دے گا وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا اجر ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کا اجر اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں اللہ کا اجر دونوں مثالوں میں اسلام کو سر بلندی ملی، مسلمانوں کو سر بلندی ملی، اسلام کا استحکام ہے، اور جو آخرت کا بدلہ ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے، وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے بات واضح ہے کہ اللہ کا جو عہد ہے اس کو پورا کرنا ہے، مسلمانوں نے یا آپس میں جو انسانوں کے عہد ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ اس میں جو اللہ نے بدلہ رکھا ہے وہ بہت بڑا ہے، اور چھوڑنے میں جو نقصان ہے وہ بھی بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔